ناظرین آداب، پروفیسر مظفر حنفی کے تیار کردہ لیکچر کے پیشکش کے لیے میں عارف نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اردو مثنویوں کے کثیر سرمائے کے تناظر میں میر تقی میر کی مثنویوں کے بارے میں بات کریں گے اور بحیثیت مثنوی نگار میر کی انفرادیت اور حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ میر تقی میر کی مثنویاں نرم گفتاری سے عبارت ہیں۔ انہیں بلند آہنگی زیادہ پسند نہیں، وہ ملائم لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ صلابت کی جگہ لطافت، گھن گرج اور تنتنے کی جگہ چمکار، پرشور روانی کی جگہ مدھم بہاؤ، احتجاج کی جگہ خود سپردگی ان کے شاعرانہ لہجے اور طرز اظہار کو انفرادیت بخشتے ہیں۔ انہیں کنایہ اور اجمال پسند ہے۔ غزل کے بعد میر کی کلیات میں سب سے زیادہ جس صنف سخن پر توجہ صرف ہوئی ہے وہ مثنوی ہے۔ ان کی کلیات میں کم و بیش 37 مثنویاں ہیں، جن میں 9 عشقیہ، 13 واقعاتی، 3 مدحیہ اور 12 ہجویہ مثنویاں ہیں۔ ان مثنویوں میں خصوصاً عاشقانہ مثنویوں میں تغزل کا رنگ گہرا ہے، جسے کچھ نقاد ان کا وصف اور کچھ ان کی کمزوری قرار دیتے ہیں۔ عشقیہ مثنویوں میں سے چند میں میر نے اپنے اوپر گزرنے والی واردات عشق کو موضوع بنایا ہے اور تقریباً 6 مثنویاں جگ بیتی کا بیانیہ ہیں، لیکن ان میں بھی میر کی شخصیت جگہ جگہ جھلکتی ہے۔ ان مثنویات میں میر کے جذبہ عشق کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ میر اپنی غزلوں کی طرح ان مثنویوں میں بھی بار بار اور پوری شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عشق زندگی کا جوہر ہے اور انسانیت کی سب سے اہم پہچان ہے، اور اسی ابدی جذبے کے دم قدم سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے۔ زیادہ تر عشقیہ مثنویوں میں میر نے اپنے عہد کے زباں زد عام معروف قصوں کو بنیادی ماخذ کی حیثیت سے برتا ہے۔ واقعات کو ایسے فطری انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ حقیقت کا التباس پیدا کرتے ہیں۔ باستثناء چند ان مثنویوں کا اساسی موضوع عشق کا بے پناہ جذبہ ہے، اور ان کی فضا کچھ ایسی پراسرار ہے کہ قاری کو تا دیر اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ ان میں تغزل کی چاشنی بھی ہے اور میر کی موتی سی پرونے والی وہ دلکش عام فہم زبان بھی جس سے ان کی غزلیں پہچانی جاتی ہیں۔ حزن و علم کی وہ فضا بندی جسے غزلیہ شاعری میں میر نے اکثر استعمال کیا ہے، ان مثنویوں میں بھی جاری و ساری ہے۔ سوز و گداز پر مشتمل جذبات نگاری اور والہانہ سرمستی بھی مثنویات میر کے بنیادی اوصاف ہیں۔ چنانچہ کچھ ناقدین میر کی مثنویات کو منظوم داستانیں قرار دیتے ہیں۔ بعض مثنویوں میں پیش کردہ بعید الفہم اور مافوق الفطرت واقعات کو بھی میر نے ایسی چابک دستی اور تخلیقی طرز میں بیان کیا ہے کہ وہ قاری کو قرین قیاس محسوس ہونے لگتے ہیں۔ میر تقی میر اپنی مثنویوں کا آغاز عام مثنوی نگاروں کی طرح رائج العام طریقہ کار یعنی حمد و نعت سے نہیں کرتے، بلکہ ان کی مثنویاں باستثناء اعجاز عشق، جذبہ محبت کی عظمت، اس کی ہمہ گیری اور حیات و کائنات میں عشق کی شوریدگی کے بیان سے شروع ہوتی ہیں، جن سے قاری پر منکشف ہوتا ہے کہ خالق و مخلوق کے رشتے اور کائنات کے نظام کا محور صرف اور صرف عشق کا جذبہ ہے۔ میر کی واقعاتی مثنویاں اس دور میں شاعر کی اپنے گرد و پیش کی خارجی زندگی سے دلچسپی کے شواہد فراہم کرتی ہیں۔ کہیں آصف الدولہ کے ہولی کھیلنے کے مناظر ہیں تو کہیں مرغ بازوں کی دلچسپ نوک جھونک، کسی میں جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے تو کہیں شادی کی گہما گہمی نظر آتی ہے۔ القصہ واقعاتی مثنویوں میں میر نے ایک جہان دیگر اپنی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے تلاش کر لیا ہے، جن میں دشت و صحرا کی منظر کشی، جانوروں کی حرکات و سکنات اور زندگی کی مختلف النوع جولانیوں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ شکار ناموں سے متعلق مثنویوں میں
میر نے اپنی متعدد غزلیں شامل کی ہیں۔ ایک آدھ مقام پر رباعی بھی پرو دی ہے، جس کی وجہ سے یہ نگارشات قدر ہموار سی ہو گئی ہیں۔ بہر طور ان مثنویوں میں پیش کردہ خارجی دنیا کے حسین مناظر ایک منفرد ذائقے کے حامل ہیں اور میر کی شاعرانہ خلاقی کا احساس دلاتے ہیں۔ ان کی مثنویات میں بطور خاص دریائے عشق، معاملات عشق، خواب و خیال، شعلہ عشق، جوش عشق وغیرہ لائق ذکر ہیں۔ ان مثنویوں نے اکثر ناقدین کو مابعد الطبیعاتی جمالیات کا احساس دلایا ہے، اور میر نے ان میں اپنے زور قلم سے مافوق الفطرت واقعات میں بھی حقیقت کا التباس پیدا کر دیا ہے۔ یہ مثنویاں دوسری اور مثنویوں سے مزاج میں مختلف ہیں۔ غزل کا گہرا اثر میر کی مثنویوں کی کمزوری بھی بنا اور طاقت بھی، کیونکہ میر کسی بھی صنف سخن میں طبع آزمائی کر رہے ہوں، وہ اپنے مزاج کے دائرے سے باہر نہیں جاتے، جو انسانی فطرت بھی ہے، اور یہی بات میر کی مثنویوں کے ساتھ بھی خصوصاً عشقیہ مثنویات پر صادق آتی ہے۔ لوگوں کا یہ اعتراض کہ میر کی مثنویات صنف مثنوی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، شاید اس کی وجہ یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہر مثنوی کوئی قصہ یا کہانی ہوتی ہے، جبکہ دراصل مثنوی تو ایک فارم ہے، اسے قصے کے لیے استعمال ضرور کیا گیا، لیکن اگر میر نے اسے غزل کی طرح شدید شخصی احساسات اور جذبات کا ذریعہ اظہار نہیں بنایا تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بھلے ہی وہ میر حسن نہ بن سکے اور نہ ہی میر حسن کی طرح خیالی افسانوی دنیا کی کہانیاں پیش کر سکے، بلکہ اپنے ہی غم دل کے قصے نظم کرتے گئے، جس کی تہ میں ان کا خلوص اور سچائی محسوس کی جا سکتی ہے۔ مثنوی خواب و خیال میں جہاں انہیں چاند میں اپنی محبوبہ کی شکل نظر آتی ہے، وہاں یہ صرف عشقیہ قصہ نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے پس منظر میں اس دور کے تہذیبی آئیڈیل کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، جہاں میر اپنے تصورات محبت کے ذریعے خاص تمہید پیش کرتے ہیں جو کسی واقعے کو بیان کرنے سے پہلے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شعلہ شوق کے اشعار دیکھیے۔ محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، محبت سے ہے انتظام جہاں، محبت سے گردش میں ہے آسماں۔ عشق و محبت کا یہ تصور فلسفیانہ یا پھر صوفیانہ ہے، جسے کہیں کہیں میر نے اس درجے پر پہنچا دیا ہے۔ کب اس عشق نے تازہ کاری نہ کی، کہاں خون سے غازہ کاری نہ کی۔ شعلہ شوق کے شروع میں میر نے عشق کی اہمیت اور تصور کو پیش کیا ہے، اس کے بعد قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں قصہ اتنا اہم نہیں جتنا اس کا انجام قابل توجہ ہے۔ اس کی ہیروئن ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر پرشرام سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن جب وہ کسی سے پرشرام کے مرنے کی خبر سنتی ہے تو ایک لمحہ بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی اور پھڑک کر مر جاتی ہے۔ یہ سانحہ پرشرام کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بے خود و بدحواس آتا ہے اور پیکر مردہ کے پاس گر جاتا ہے۔ اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اضطراب کے عالم میں وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ آخر کار موقع واردات پر ایک شعلہ بلند ہوتا ہے جو پرشرام کو آواز دیتا ہے، وہ اس شعلے سے ہم آغوش ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کی وفاداری کا یہ واقعہ، جہاں اس کی وفا کو آزمانے کے لیے مرنے کی جھوٹی خبر دی گئی تھی، اس عشقیہ قصے کا آئیڈیل ہے، اور میر کے اس نظریے کا بھی پتہ دیتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عشق بڑی حقیقت ہے اور وہی محبت کو دوام بخشتی ہے۔ اسی آگ کے وسیلے سے عاشق و معشوق امر ہو جاتے ہیں۔ مثنوی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ پکارا کہاں ہے پرشرام تو، محبت کا ٹک دیکھو انجام تو۔ پرشرام اس آواز پر کہتا ہے کہ میں ہوں پرشرام خانہ خراب، میرا دل بھی اس آگ سے ہے کباب۔ مثنوی کا خاتمہ ان اشعار پر ہوتا ہے۔ بہت جی جلائے ہیں اس عشق نے، بہت گھر لٹائے ہیں اس عشق نے، فسانوں سے اس کے لبابب ہے دیر، جلائے ہیں اس تند آتش نے شہر۔
اس مثنوی میں نہ صرف جذبات نگاری اثر انگیز ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خود میر کے جذبات عشق بھی اس میں پیوست ہیں۔ تہذیبی مطالبے کے پیش نظر یہاں لڑکی پہلے ہلاک ہوتی ہے اور وفاداری کے امتحان میں پوری اترتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس معاملے میں میر پنجابی اور پراکرت کے تصور عشق پر مبنی بعض قصوں سے اثر پذیر ہوئے ہوں، جہاں عورت جانثاری اور قربانی کے اعتبار سے بڑے عشقیہ کردار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ فارسی، عربی، سنسکرت اور اردو میں عورت محبوب ہوتی ہے۔ اس کے یہاں ایک طرح کا جذبہ سپردگی ملتا ہے، مگر عشق میں جانثاری مرد کے حصے میں آتی ہے۔ میر کی دوسری مشہور مثنوی دریائے عشق ہے، جس میں مافوق الفطرت عناصر موجود نہیں۔ میر کی نمائندہ مثنوی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں بھی شروع میں تصور عشق پر روشنی ڈالی ہے، گویا دنیا کا سارا نظام عشق کے محور پر گردش کر رہا ہے۔ اس مثنوی کا انجام المیہ ہے۔ عاشق فریب کاروں کے دام فریب میں آ کر غرق دریا ہوا تو محبوبہ نے بھی خود کو اسی دریا کے حوالے کر دیا۔ دونوں کی لاشیں نکالی گئیں تو دیکھا گیا کہ حسن و عشق ہم آغوش ہیں۔ جو نظر ان کو آن کرتے تھے ایک غالب گمان کرتے تھے۔ میر کی یہ مثنوی فن شاعری کے لحاظ سے اردو زبان کی بہترین مثنویوں میں سے ایک ہے۔ میر نے معاملات عشق، جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، مورنامہ وغیرہ مثنویات میں بھی عشق کو ہی موضوع سخن بنایا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا عشق زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ان کے یہاں عشق ایک بے حد وسیع مفہوم رکھتا ہے، ایک ایسا ابدی جذبہ ہے جو نظام کائنات، انسان اور خدا کے مابین بنیادی رشتہ قائم کرتا ہے، جس کی زندگی اور کائنات میں بڑی اہمیت ہے۔ ان مثنویوں کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ان میں میر کا عہد، ان کی ذہنی زندگی مختلف اعتبار سے جھلکتی نظر آتی ہے۔ بھلے ہی فنی نقطہ نظر سے نقاد میر کی مثنویوں میں عیب کشائی کرتے ہوں، لیکن میر نے اپنے زور قلم سے مثنوی میں مافوق الفطرت واقعات کو فطری انداز، جذبہ عشق، تغزل کی چاشنی اور موتی پرونے والی دلکش عام فہم زبان سے لبریز کیا، جو سوز و گداز پر مشتمل جذبات نگاری اور والہانہ سرمستی پیدا کی، وہ ان کی عظمت کا اعتراف کرانے کے لیے کافی ہے۔ میر کی مثنویوں کے قصے اگرچہ معمولی، عام اور پرالم اور خوفناک ہیں، مگر حقیقت اور فطرت کے قریب ہیں۔ ان کے پلاٹ، کردار، نظم و ترتیب کے اعتبار سے ان خوبیوں سے خالی ضرور ہیں جو کسی قصے کو قصہ بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ان کے شخصی جذبات کی گہرائی اور درد انگیز اظہار فکر کی وجہ سے ہم ان مثنویوں سے متاثر ہوئے بغیر بھی نہیں رہ پاتے۔ مثنویات میر کے وسیلے سے ہم عہد میر کی تہذیبی تفہیم میں بڑی مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ میر نے جہاں مثنویوں میں اور باتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں اپنے گھریلو حالات بھی بیان کیے ہیں، جو میر کی سوانح حیات کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ وہ اس وقت کے شرفاء پر آئی ہوئی آفت کا نمونہ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ گٹھری کپڑوں کی میں اٹھائی تھی، سر پہ بھائی کے چارپائی تھی، بوجھ کپڑوں کا جن نے باندھا تھا، اس کا سارا فگار کاندھا تھا، ساتھ کوئی چراغ لے نکلا، کوئی سر پر اجاغ لے نکلا، مرغ لڑتے ہیں ایک دو لاتیں، سینکڑوں ان صفیحوں کی باتیں۔ میر کی بعض مثنویوں کتے، بلی، مرغ، بکری جیسے گھریلو جانوروں سے متعلق بھی ہیں، جو ہماری زندگی کا آج بھی حصہ ہیں، جنہیں میر نے اپنا موضوع فکر بنا کر ان کے کردار پیش کرنے میں انسانی کردار سے متعلق اپنی ترجیحات کو ظاہر کیا۔ بھوجنامہ یا بکرے سے متعلق مثنوی میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پھائے سے دودھ پی کر بڑے ہوئے، اور جب انہیں
قربان کرنے کا وقت آیا تو میر کی رحم دلی اور اس معاشرے کا احوال دیدنی ہے، جہاں اپنے ہاتھوں سے جانور پال کر قربان کرنا بڑی بات سمجھی جاتی تھی، جس میں ہزاروں برس کی روایات کا عکس نظر آتا ہے۔ پاس جانا ان کے اب مزدود ہے، ذبح کرنے کو ہر ایک موجود ہے، اس ادا سے جائیں گے چھریوں تلے، کاش کے ہوتے نہ ہاتھوں میں پلے۔ میر نے لکھنؤ کی بٹیر بازی اور مرغ بازی کا تماشا بہت قریب سے دیکھا تھا۔ مرغ لڑانے والوں کی تصویر کشی اپنی مثنوی میں اس طرح کرتے ہیں: جمعہ منگل کو پالی کی ہے دھوم، گلیوں میں روز حشر کا ہے ہجوم، مرغ بازوں کو ہے قیامت جوش، جس کو دیکھو وہ مرغ در آغوش، مرغ لڑتے ہیں ایک دو لاتے، سینکڑوں ان صفیحوں کی باتیں، ان نے پر جھاڑے یہ پھڑکنے لگے، ان نے کی نوک یہ کڑکنے لگے، وہ جو سیدھا ہوا تو یہ ہیں کج، ساتھ اس کے بدلتے ہیں سج دھج۔ وہ دور جہاں مستقل اور مسلسل نبض آزمائی سے انسان کا سکون درہم برہم ہو رہا تھا، انسانی اقدار پامال ہو رہی تھیں، وہاں میر کا جانوروں کی زندگی دریافت کرنا شاید تہذیبی خلا کو ذہنی طور پر بھرنے کی ایک چھوٹی سی خوبصورت کوشش رہی ہوگی۔ میر نے جگہ جگہ اپنے اشعار میں تہذیبی قدروں کے زوال کی طرف اشارہ کیا ہے، اسے شدت سے محسوس کیا ہے، بھلے ہی لوگ انہیں بد دماغ کہیں یا کچھ اور، لیکن جب ایک حساس شاعر جن قدروں سے محبت رکھتا ہو انہیں اپنی آنکھوں سے لٹتے پامال ہوتے دیکھتا ہے تو اسے دکھ ہونا لازمی ہے، جو شاید اس کی بے رخی اور بد دماغی کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہی میر کے ساتھ بھی ہوا۔ میر نے جانوروں کے حوالے سے جو منظرنامے پیش کیے ہیں ان میں شکار نامے قابل دید اور قابل داد ہیں۔ میر نے ہاتھی کے سر کاٹنے کا بھی بیان کیا ہے۔ شکار کے کیے جانے والے جانوروں میں ریچھ کا بھی ذکر شامل ہے، جو صرف جنگجویانہ فطرت کا اظہار ہے، ورنہ ریچھ کا گوشت اور کھال دونوں ہی بیکار ہوتے ہیں۔ غرض کہ ہم میر کے شکار ناموں کے ذریعے ماضی کی ان سرگرمیوں سے واقف ہوتے ہیں جن کے لیے اب نہ صرف اس طرح کے جنگل ہیں اور نہ وہ جنگلی جانور۔ میر نے بڑی بڑی جھیل اور تالابوں کے کنارے شکاری لشکر کے مچھلیوں پر جال پھینکنے کا بیان نظم کیا ہے، جس کے نتیجے میں تالاب مچھلیوں، کیکڑوں، کچھوؤں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ کچھ آبی پرندے جنہیں شکاری اپنا نشانہ بنا کر ختم کر دیتے تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ نہ چیتل، نہ پاڑا، نہ ارنا، نہ شیر، ہوئے گولیاں کھا کے یکلخت ڈھیر، لگی پڑنے بجلی سی تیغے سیاہ، پریشان ہو جیسے ابر سیاہ، نہایت وہ ہاتھی ہوا لخت لخت، گرا یوں کہ جوں پارے کوہ سخت، دکھا لا کے لشکر میں اثنائے راہ، سر اس کا کٹا جیسے برج سیاہ۔ میر نے جس طرح جانوروں سے اپنی محبت، جنگلوں کی تصویریں، شکار کے نقشے، جانوروں کی حرکات و سکنات، شکار کی گہما گہمی پیش کی، وہ ان کی عشقیہ مثنویوں کے بعد ایک الگ رنگ کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہاں میر زندگی سے بھی لطف لیتے اور واقعاتی نظر سے مطالعہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک نشاتیہ رنگ ہے جو میر کے متعلق نیا تجربہ تھا۔ ان مثنویوں میں آصف الدولہ کی مدح سرائی بھی ہے، شکار نامے لکھ کر شہرت حاصل کرنے کی تمنا بھی، جس کے ذریعے میر فردوسی کا مقام پا لینے کی خواہش مند نظر آتے ہیں۔ زمانے میں ہے رسم کہنے کی کچھ، امید اس سے ہے نام رہنے کی کچھ، کسو سے ہوئی شاہ نامے کی فکر کہ محمود کا لوگ کرتے ہیں ذکر، پائے آصف الدولہ میں نے بھی میر، کہے سید نامے بہت بے نظیر۔ میر کی مصنفیات کے تہذیبی مطالعے کے تحت ان کی ہولی پر لکھی ہوئی دو مختصر مثنویوں کا جائزہ لیں تو ایک نیا انکشاف ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت پر صرف رنگ ہی نہیں کھیلتے تھے بلکہ چراغاں بھی کرتے تھے۔ اس وقت کی شہری تہذیب میں سب مل جل کر تہوار مناتے تھے۔
جس کا ذکر میر نے جشن نوروز کے طور پر کیا ہے۔ روشن الدولہ نے کی تھی روشنی، کب ہوئی تھی لیکن ایسی روشنی، وہ چراغاں گرچہ تھا درگاہ تک، تھے تماشائی گدا و شاہ تک، راہ میں ترپولیے مینار تھے، روشنی کے کوچہ و بازار تھے۔ اس خطے میں آتش بازی کے فن کا مظاہرہ بھی ہوتا، ارباب نشاط کی چوکیاں نکلتی، اہل فرنگ بھی اس آتش بازی کی تیاری میں حصہ لیتے تھے، جس کا میر نے بطور خاص ذکر کیا ہے۔ نظر کو نواب کی اہل فرنگ، لے کے آتش بازی آئے رنگ رنگ، عرصہ گلریزی سے گلشن ہو گیا، چرخ ان تاروں سے روشن ہو گیا۔ میر کے کلیات میں 12 مختصر ہجویہ مثنویاں بھی شامل ہیں، جن میں کہیں اپنے شکستہ مکان کی مذمت کی گئی ہے تو کہیں اپنے کسی ہم عصر شاعر کی، کسی میں اس عہد کے کسی صاحب ثروت کے بد اعمال کو نشانہ ملامت بنایا گیا ہے تو کہیں پورے معاشرے کی حذف کی گئی ہے۔ اجگر نامہ میں میر نے اپنے عہد کے شاعروں کو تختہ مشق بنایا اور اپنی عظمت کا ترانہ خود الاپا ہے۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ ان مثنویوں سے اس معاشرے کے انحطاط، اخلاقی پستی اور بدحالی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے جس میں میر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان سے میر کی حصہ مزاح کا بھی ثبوت ملتا ہے اور دلی کی افلاس زدہ خستہ حالی کا اندازہ ہوتا ہے جس سے میر دوچار تھے۔ ایک جگہ میر نے کس طرح افراد کو غصہ اور طنز کا نشانہ بنایا ہے، لیکن انہیں اس وقت بھی یہ احساس ہے کہ حذف گوئی ان کا شعار نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے رہا ہوں باوقار، کن دنوں تھا حذف کا کرنا شعار، گر کنہوں نے کچھ کہا میں چپ رہا، حذف اس کی ہو گئی اس کا کہا، تھا تحمل مجھ کو میں درویش تھا، درد مند و عاشق و دل ریش تھا، پر کروں کیا لا علاجی سی ہے اب، غصے کے مارے چڑھی ہے مجھ کو تب۔ اجدر نامہ۔ کیا لکھوں میر اپنے گھر کا حال، اس خرابے میں ہوا پامال، گھر کے تاریک تیرا زندہ ہے، سخت دل تنگ یوسف جاں ہے، لونی لگ لگ کے جھڑتی ہے ماٹی، آہ کیا عمر بے مزہ کاٹی، دب کے مرنا ہمیشہ مد نظر، گھر کہاں صاف موت ہی کا گھر، مذمت خود خانہ خود۔ کیا کہوں اب کہ کیسی ہے برسات، جوش باران سے بہہ گئی ہے بات، بوند تھمتی نہیں ہے اب کی سال، چرخ گویا ہے آب در غربال، وہی یکساں اندھیر برسے ہے، آسماں چشمے واکو ترسے ہے، لکھے کیا میر مہ کی طغیانی، ہو گئی ہے سیاہی بھی پانی۔ میر نے موسم برسات میں اپنے تکلیف دہ سفر کا ذکر بڑے ہی مؤثر انداز میں سنگ نامہ میں کیا ہے۔ اس مثنوی میں اس دور کے معاشرتی اور معاشی حالات سے قصبوں اور شہروں میں سفر کے طریقے، عام لوگوں کی زندگی، اس دور کی معاشرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس سفر کو میر نے ایک سانحہ کہا ہے۔ ریلا پانی کا جب کہ آتا تھا، خوف سے جی بھی ڈوبا جاتا تھا، بہتا پھرتا تھا خضر کشتی پاس، غوطے کھاتے تھے حضرت الیاس۔ یہ مثنوی شاہ عالم ثانی کے دور حکومت میں لکھی گئی معلوم ہوتی ہے، جب میر دہلی میں قیام پذیر تھے، لہٰذا جن جگہوں کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے اس کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ کہیں کہیں ایسا طنز بھی کیا ہے جس سے بیان اور بھی مؤثر ہو گیا، جیسے ماش کی دال کا نہ کریے گلا، گوشت یہاں ہے کبھو کسی کو ملا، جو کچھ آیا سو کھا لیا میں نے، کچھ رہا سو اٹھا دیا میں نے، ہم تو جانا تھا آدمی ہو بڑے، 4-5 آدمی ہیں پاس کھڑے، سو تو نکلے ہو کورے بالم تم، ہو گدھا جیسے شاہ عالم تم۔ میر کے دور کے تہذیبی تصورات اور اقدار کو ہم خصوصیت کے ساتھ ان کی عشقیہ مثنویوں میں دیکھ سکتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 9 یا کچھ ناقدین کے قریب 7 ہے۔ ان میں 3 خواب و خیال، جوش عشق، معاملات عشق میں آپ بیتی کی گئی ہے، لیکن جن مثنویوں میں جگ بیتی ہے
وہاں بھی میر کی شخصیت، تجربات اور انفرادیت کی مہریں ثبت ہیں۔ مثنوی دریائے عشق میں ایک کٹنی کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ قصہ سیدھا سادہ ہے۔ ایک نوجوان کسی پردہ نشیں پر عاشق ہو گیا اور دیوانہ پن میں اس کی حالت اس زمانے کے تصور عشق کے مطابق مجنوں سی ہو گئی۔ اس عشق کی وجہ سے لڑکی کے عزیزوں کو بدنامی کا خوف ہوا۔ یہ رد عمل جو اس دور کے درمیانہ طبقے کا انداز نظر تھا، بدنامی رسوائی کے خوف سے عاشق کو پہلے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پھر دایا نے لڑکی کی جوتی دریا میں بہا کر کہا کہ تو اگر سچا عاشق ہے تو اسے دریا سے نکال۔ یہ آزمائش عشق جو الف لیلئی قصے سے لے کر آج تک کے قصوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے ہی ہیرو دریا میں جاتا ہے، موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد لڑکی واپس اپنے شہر آنے لگتی ہے تو دایا سے دریا میں وہ جگہ دریافت کرتی ہے جہاں اس کا عاشق غرقاب ہوا تھا، اور پھر وہیں کود جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ غوطہ خور جب ان کی ناچ کو باہر لاتے ہیں تو دونوں کو ہم آغوش پاتے ہیں۔ قصہ اسی المیہ وصل پر ختم ہوتا ہے جس کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ عاشق اس کا کسو کا جان گئے، سب برا اس ادا کو مان گئے، کیونکہ باہم معاش تھی سب کی، ایک جا بود و باش تھی سب کی، مشورت تھی کہ ماری ہی ڈالیں، دفتن اس بلا کے تئیں ڈالیں، تجھ کو آیا نظر کہاں آ کر، پر جو ڈوبا تو کس جگہ جا کر، مجھ کو دیجو نشان اس جا کا، میں بھی دیکھوں خروش دریا کا، نکلے باہم موئے ولے نکلے، دونوں دست و بغل ہوئے نکلے، رب چسپاں بہم ہویدا تھا، مر گئے پھر بھی شوق پیدا تھا، ایک کا ہاتھ ایک کی بالیں، ایک کے لب سے ایک کو تسکیں۔ تلازمات کی پہلو داری اور تشبیہات و استعارات کی ندرت سے میر کی مثنویوں میں جمالیاتی حسن اور مفاہیم کی پیچیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان میں عصری حسیت کے پہلو بپہلو، حسیاتی تجسیم کاری اور پیکر تراشی کے خوبصورت نمونے قدم بقدم پر دامن دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ روانی، سلاست، نغمگی اور بے ساختگی بھی ان کے اوصاف میں شامل ہے۔ علامتوں کا حسن اور بلاغت کی تہداری میر کی اکثر مثنویوں میں تاثیر اور معنویت کے جادو جگاتی ہے۔ ان کی قوت متخیلہ اور امیجری نے ان مثنویوں کو ایک طرح کے اوراق مصور کی حیثیت عطا کر دی ہے۔ میر نے روزمرہ کی عوامی زبان کو شاعری کی زبان کے طور پر استعمال کر کے اردو کی کمسنی کے زمانے میں اسے بلندیوں کی جانب گامزن کر دیا۔ میر تقی میر اکثر عربی اور فارسی کے ثقیل الفاظ، نامانوس تراکیب اور دور ازکار تشبیہات کا استعمال کیے بغیر اسی عوامی زبان میں گہرائی، پہلوداری اور تہداری پیدا کر دیتے ہیں۔ بقول جمیل جالبی، میر اپنی کئی مثنویوں میں خود بنیادی کڑی کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں اور ان کے سچے عشق کی پرکیف تصویر سامنے آتی ہے جو پڑھنے والے کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ یہاں بیان میں وہ رفت بھی ہے جو طویل نظم کے لیے فنی اعتبار سے ضروری ہے، اور احساسات و جذبات کی وہ شدت بھی جو شاعرانہ اثر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ گفتگو یہیں تمام ہوتی ہے، پھر ملیں گے اردو مثنوی نگاری سے متعلق کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اب اجازت دیں، شکریہ۔